توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں تو میں عمران خان صاحب سے صرف 3 سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا تھا، آپ نے تحفے لیے کیوں، تحفے چھپائے کیوں، تحفے بیچے کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں، حکمرانوں کے نہیں ہوتے۔ میڈم شیخ سوال پہ آتے ہیں کہ بالکل تاخیری حربے بالکل ہوئے، یہ میرا جیسے جج ہمایوں دلاور جو پہلا توشہ خانہ کا فیصلہ آیا اس میں 7 ماہ کے تاخیری حربے تھے، اور دوسرا جو ابھی جج ابو الاسنا ذوالقرنین والے کیس میں 9 بار وکیل بدلے گئے، اور جج محمد بشیر والے کیس میں 10 بار وکیل بدلے گئے۔ لیکن ان تاخیری حربوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو حق دفاع سے ہی محروم کر دیا جائے، اور آپ کو ان تاخیری حربوں کا اگر ایک طرف یہ تاخیری حربے تھے تو دوسری طرف یہ جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن سے پہلے سزا دے کر لیول پلینگ فیلڈ برابر کرنی ہے، سپر ڈپر لاڈلے کی آخری خواہش پوری کرنی ہے۔ میڈم شیخ کل اور آج جج ابو الاسنا ذوالقرنین اور جج محمد بشیر سائفر اور توشہ خانہ 24 گھنٹوں میں 24 سال قید بمشقت، حق دفاع نہیں دیا گیا جیسے آپ نے بھی کہا، حق جرا نہیں ملا، سائفر میں وکلا سے محروم کر دیا گیا، 2 سرکاری وکیل لا کے کھڑے کر دیے گئے کہ اب آپ کا کیس لڑیں گے، اور توشہ خانہ میں جب سزا ہوئی تو نہ ملزم موجود تھے نہ ملزم کے وکلا موجود تھے، اور دونوں کیسوں میں پہلے کیس میں سائفر میں شاہ محمود قریشی کا 342 کا بیان رہتا تھا، اور دوسرے کیس میں عمران خان کا 342 کا بیان رہتا تھا، باقی سارے چیزیں تو بعد میں ہیں، اور سزا 14 سال قید بمشقت، سزا 10 سال کی نااہلی، سزا 1.5 ارب کا جرمانہ، یعنی یہ میکسیمم سزا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں اس قانون کے تحت اور اس جرم کے تحت۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لگ ایسے رہا ہے کہ یہ سٹینڈ نہیں کریں گے، اڑ جائیں گے کیس، جس طرح جج ہمایوں دلاور کا کیس اڑا تھا۔ اب آ جائیے، میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کو مبارکباد میں ضرور دینا چاہوں گا کہ ان کے ترازو کے پلڑے برابر ہو گئے، ان کی لیول پلینگ فیلڈ برابر ہو گئی، اور مزے کی بات یہ بھی ہے میڈم شیخ کہ دونوں کیسوں کے فیصلوں کا پہلے سے ہی پتا تھا، عمران خان کو بھی پتا تھا، شاہ محمود قریشی کو بھی پتا تھا، میں بھی ایک دن گیا تھا، اور یعنی دونوں کو پہلے سے پتا تھا، پوری دنیا کو پتا تھا، فیصلوں کا بھی پتا تھا، سزا ہوگی یہ بھی پتا تھا، الیکشن سے پہلے ہوگی یہ بھی پتا تھا۔ اچھا، عمران خان نے جولائی 2023 میں کہا تھا، مجھے یاد ہے زمان پارک میں ہم ملے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب الیکشن ہو رہے ہوں گے میں اندر ہوں گا، مجھے سزا ہو چکی ہوگی، میں نااہل ہو چکا ہوں گا، نواز شریف واپس آ چکا ہوگا، اس کی سزائیں ختم ہو چکی ہوں گی، اس کی نااہلی ختم ہو چکی ہوگی۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے شور ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہی تو اس سپر ڈپر لاڈلے کی لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور یہی تو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے۔ اور شاہ محمود قریشی فیصلے سے ایک دن پہلے پوری عدالت کو بتا رہے تھے کہ یہ لکھ لیجئے گا، جج کو مخاطب کر کے غالباً کہہ رہے تھے، پوری عدالت کو سنا رہے تھے کہ ہمیں سائفر میں 7 سال سے زیادہ سزا ہوگی، اور اس کی پھر انہوں نے کہانی سنائی کہ جب وہ کمیٹی اسد عمر، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی ملنے گئے، اور پھر وہاں ان کو روک کے کہا گیا کہ عمران خان کو کوکبلا درست کر لے ورنہ 12 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور لیگی جو آج ابھی آپ نے مقافات عمل کہا نا، یہ لیگی کیا کہہ رہے تھے پچھلے 1.25 سال سے کہ نواز شریف واپس تب آئیں گے جب جسٹس بندیال جائیں گے، فائز اسحاق قاضی آئیں گے، اور پھر ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے، اور پھر لیول پلینگ فیلڈ برابر ہوگی۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا پروگرام کے وقفوں میں، یہ لیول پلینگ فیلڈ سے آپ کی کیا مراد ہے اور ترازو کا پلڑے کے کیا مراد ہے؟ تو یہ کہتے تھے کہ جس طرح 2018 میں عمران خان نواز شریف جیل میں تھا، جس طرح اس کو سزا ہو چکی تھی، جس طرح وہ نائل تھا، اسی طرح عمران خان کو جیل میں ہوگا، اس کو سزا ہوگی الیکشن سے پہلے، اور وہ نائل ہوگا۔ میں ان پر ہنستا تھا، آج وہ مجھ پہ ہنس کے وہ بڑے ایموجیز والے میسیجز کر رہے تھے کہ ہن ٹھنڈ پہ گئی ہے، میں کہ پہ گئی ہے، اور ویسے بھی بات ٹھنڈ ہے، اولے پڑ رہے تھے۔ اچھا، تو یہ پچھلے سال سے خیر سے یہ کہہ رہے تھے۔
اور ملک اور اس بنانا ریپبلک کا حال دیکھیں. اگست میں راجہ ریاض کہہ رہا تھا بلہ نہیں ہوگا, 2 مہینے فیصل واڈا پہلے لیکن سر باقیوں کی تو بات چھوڑے نا, آپ بھی کہہ رہے تھے اس سے پہلے کہ بڑے اسٹرانگ ثبوت ہے, بڑے مضبوط ثبوت ہیں توشہ خانہ میں, عمران خان صاحب کا بچنا بڑا مشکل ہے. تو پھر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پروسیس کے اوپر سوالات اٹھا سکتے ہیں کہ اتنی جلد بازی کیا نہیں, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اوور ٹرن بڑی آسانی سے ہو جائے گا تو اس چیز میں بھی تو کچھ کہیں نا کہ ٹھیک ہے ان کے خلاف ثبوت بھی بہت زیادہ تھے, خان صاحب نے بھی کوئی اس طرح کی چیز پیش نہیں کی اپنے حق میں. میڈم شیخ 3 چیزیں تھیں جو سنا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیش کرنی تھی. میں نے پہلے اپنا جو میرا دکھ تھا وہ تو بیان کر دیا نا, تحفوں کے حوالے سے, توشہ خانہ کے حوالے سے. تو دوسری بات یہ تھی کہ مجھے توقع تھی کہ اگر یہ حق دفاع اور اس کے بعد یہ جو آخر پہ انہوں نے جرا کرنی تھی جس میں عمران خان کہہ رہا تھا بار بار کہ میں گواہوں سے جرا کرنا چاہتا ہوں, میں ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں, مجھ پہ جو الزام لگا گیا ہے کہ وہ جو گھڑی بیچی تو فلانا کیا تو یہ کیا, اور ایک آفس بوائے کے ذریعے میں نے اربوں کی منی لانڈرنگ کی یا اربوں کی میں نے کرپشن کی, اس سے مجھے جرا کرنے دو. اگر یہ جرا میں ناکام بھی ہو جاتے تو مجھے لگتا تھا کہ سزا 2 یا 3 سال ہوگی, اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ یہ جرا بڑی دلچسپ ہوگی, لیکن وہ نہیں ہوئی. خیر آگے ہو جائے گی. تو میڈم شیخ اب یہ جو 2 ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آخری 2-4 جملے کہ یہ تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مکافات عمل ہے اور یہ سب ہے. پیپلز پارٹی کو تو چھوڑ ہی دیں میڈم شیخ, وہ کیا زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ 35 ارب کا چھوڑ دیجیے, اور باقی جو کچھ ہے. تو پھر خان صاحب پہ آ جانا جنہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مٹھائیاں کھائی تھیں. جی اب آ جائیے اس پہ خیر سے اس پہ مسلم لیگ نون پہ. مسلم لیگ نون سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ ٹی ٹی سکینڈل جو منی لانڈرنگ کا 16 ارب کا تھا اس سے میرٹ پہ نکلے ہیں. مسلم لیگ نون سے پوچھنا تھا حدیبیہ لذیذیہ ایون فیلڈ سے میرٹ میں بری ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون سے پوچھنا تھا کہ سزا ہونے سے پہلے, سزا ہونے کے بعد اور بری ہونے کے بعد ابھی تک بھی کوئی منی ٹریل دی ایون فیلڈ کی یا رسیدیں دکھائی ہیں. اور مسلم لیگ نون سے پوچھنا تھا کہ آپ کو کیا, آپ کس منہ سے تانے دے رہے ہیں, آپ کس منہ سے کرپٹ کہہ رہے ہیں, آپ کس منہ سے چلا رہے ہیں. آپ کی تو مریم نواز کی بیرون ملک چھوڑے اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں تھی. اور پھر اچھا یہ چھوڑ دیں, 20 سالہ توشہ خانہ کو آخری جملے, 20 سالہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ پبلک ہوا ہے, چونکہ کیس توشہ خانہ کا ہے, اس میں 2 ٹرمز جو نواز شریف صاحب کی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب جو 11 کروڑ کی تحفے اور 11 گھڑیاں, اور شاہد خاقان عباسی 13 کروڑ کے تحفے اور 13 گھڑیاں, اور اسحاق ڈار صاحب بیڈ شیٹ تک لے گئے ہیں, کیا ان کا حساب آپ نے دے دیا؟ سر وہاں پہ جہاں پر حساب بنتا ہے وہاں پر بھی بالکل ہونا چاہیے.